अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बार वक्त मिल सकें। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारी गुफ्तगू जारी है। हम अहकाम रोज़ा सीख रहे हैं। सने 1443 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी व सारी है, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने हम पर यह ख़ास करम फरमाया है कि हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम इसकी सआदतों का जो लुत्फ़ है वो उठा रहे हैं, और अल्लाह ताला के करम से हम माह रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बयान करेंगे कि वो कौन से मसाइल हैं या चीज़ें हैं कि जिनके करने से सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम आती है, यानी रोज़े की क़ज़ा लाजिम आती है। क़ज़ा का तरीक़ा ये है कि हर रोज़े के बदले रमज़ानुल मुबारक के बाद क़ज़ा की नीयत से एक रोज़ा रखा जाएगा। तो लिहाजा इस सिलसिले में नाज़रीन मोहतरम, ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया या जिमा किया, बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो रोज़ा ना हुआ। इस रोज़ा की क़ज़ा करना ज़रूरी है, यानी इस रोज़ा के बदले में एक रोज़ा रखना होगा। हवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 380। खाने पर सख्त मजबूर किया गया, यानी इकराह शरई पाया गया। अब चूँकि मजबूरी है, लिहाजा खा अपने हाथ से ही खाया हो, सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 402। इस मसला का ख़ुलासा ये है कि कोई कत्ल या उज़्व काट डालने या शदीद मार लगाने की सही धमकी देकर कहे कि रोज़ा तोड़ डाल, अगर रोज़ादार ये समझे कि धमकी देने वाला जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा, तो अब इकराह शरई पाया गया, और ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ डालने की रुख्सत है, मगर बाद में इस रोज़ा की क़ज़ा लाजिम है। भूल कर खाया पिया या जिमा किया था, या नदर करने से इंजाल हुआ था, या एहतलाम हुआ या क़ै हुई, और इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा, अब क़सदन खा लिया तो सिर्फ क़ज़ा फ़र्ज़ है। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 385। नाज़रीन ग्रामी, रोज़ा की हालत में नाक में दवा चढ़ाई तो रोज़ा टूट गया और इसकी क़ज़ा लाजिम है। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 386। नाज़रीन मोहतरम, पत्थर कंकर या ऐसी मिट्टी जो आदतन ना खाई जाती हो, रुई, घास, कागज़ वगैरह ऐसी चीज़ें खाईं जिनसे लोग घिन करते हों, इनसे भी रोज़ा तो टूट गया, मगर सिर्फ क़ज़ा करना होगा। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 377। बारिश का पानी या औला हल्क में चला गया तो रोज़ा टूट गया और क़ज़ा लाजिम है। हवाला दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 378। बहुत सारा पसीना या आंसू निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, क़ज़ा करना होगा। हवाला वही है जो अभी हमने बयान किया था। गुमान किया कि अभी तो रात बाकी है, साहरी खाते रहे और बाद में पता चला कि साहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, इस सूरत में भी रोज़ा गया और क़ज़ा करना होगा। हवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 380। नाज़रीन, इसी तरह गुमान करके कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है, खा पी लिया और बाद में मालूम हुआ कि सूरज नहीं डूबा था, जब भी रोज़ा टूट गया और क़ज़ा करें। हवाला रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़हा 380।
اگر غروب آفتاب سے پہلے ہی سائرن کی آواز گونج اٹھی یا اذان مغرب شروع ہو گئی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا اذان تو وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، اس میں آپ کا قصور ہو یا نہ ہو، بہرحال روزہ ٹوٹ گیا، اسے قضا کرنا ہوگا۔ حوالہ رد المختار جلد 3 صفحہ 383۔ ناظرین محترم، آج کل چونکہ لاپرواہی کا دورہ ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے روزے کی خود حفاظت کرے۔ سائرن، ریڈیو، ٹی وی کے اعلان بلکہ مسجد کی اذان پر بھی اکتفا کرنے کی بجائے خود سحری و افطار کے وقت کی صحیح معلومات حاصل کرے۔ ناظرین محترم، وضو کر رہے تھے، پانی ناک میں ڈالا اور دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو روزہ نہ گیا۔ حوالہ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 202۔ تو ناظرین، یہ تو ہم جان رہے تھے یہ چند مسائل کہ جن کے ہونے سے بعض چیزوں کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بعد صرف قضا ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لینے سے جو ہے وہ قضا ادا ہو جائے گی۔ تو یہ چند وہ مسائل تھے۔ ناظرین، اب ہم چند باتیں جانتے ہیں روزے کا کفارہ ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو ناظرین محترم، رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے، یعنی بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند احکام بیان ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ روزہ کا کفارہ کیا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ناظرین یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی اور نہ غلام ہے، نہ اتنا مال کہ خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دیں۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب چھوٹا ہو۔ ہاں، اگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حوالہ رد المختار جلد 3 صفحہ 390۔ ناظرین محترم، جو شخص رات سے ہی روزے کی نیت کر چکا ہو اور پھر صبح ہو یا دن میں کسی بھی وقت، بلکہ اگر افطار سے ایک لمحہ بھی قبل کسی صحیح مجبوری کے بغیر کسی ایسی چیز سے طبیعت انسانی نفرت نہ کرتی ہو، مثلا کھانا، پانی، چائے، پھل، بسکٹ، شربت، شہد، مٹھائی وغیرہ سے عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالے، تو اب رمضان شریف کے بعد اس روزہ کی قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھنا ہوگا اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، جو اس طریقے سے جو کہ ابھی ہم نے کفارے کا طریقہ بیان کیا ہے۔
ناظرین، اب ہم کفارے سے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جمع کیا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ رد المختار، حوالہ ہے رد المختار، جلد 3 صفحہ 377۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان المبارک کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا کافی ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ ہے ناظرین محترم الجوہرہ النیرہ، جلد 1 صفحہ 180۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر بھی کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ رد المختار، جلد 3 صفحہ 375۔ اسی طرح ناظرین محترم احتلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ حوالہ رد المختار، جلد 3 صفحہ 385۔ ناظرین محترم، اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا یا دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی یعنی بزرگ کا تبرک کے طور پر تھوک نگل لیا تو کفارہ لازم ہے۔ حوالہ عالمگیری، جلد 1 صفحہ 203۔ تو ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرمائے اور ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔